سلطان محمود غزنوی کو اپنے وزیر اور مشیر ایاز سے بڑی محبت تھی۔ ایک حاسد نے ایک روز سلطان محمود غزنوی سے کہا، یہ آپ کا چہیتا ایاز بڑا مکار ہے، بظاہر آپ پر جان فدا کرنے کا مدعی ہے، مگر آپ سے ذرا بھی الفت نہیں رکھتا۔ اسے رات دن بس یہی شوق ہے کہ کسی طرح روپیہ پیسہ جمع کر لو، اور یہ کافی دولت بھی جمع کر چکا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ فلاں محلے میں اس نے ایک کمرہ خرید رکھا ہے، رات کے وقت وہاں روزانہ جاتا ہے اور کمرے کو ہر وقت مکفل رکھتا ہے، کتنا ہی بڑا اس کا عزیز کیوں نہ ہو، اسے ہرگز کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا، ایک سردار کو حکم دیا، اس کے کمرے کا تالا توڑ کر اندر جو کچھ ہے لے آؤ۔ چنانچہ سردار نے اس محلے میں جا کر قفل توڑا اور اندر چلا گیا تو کمرے میں ایک گٹری نظر آئی، جسے اٹھا کر وہ بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ کے جملہ اراکین جمع ہو گئے کہ دیکھیں اس گٹری سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے کھولو اور دیکھو اس میں کیا ہے۔ چنانچہ گٹری کھولی گئی تو اس میں سے ایک ٹوٹی ہوئی جوتی، ایک پرانا پھٹا ہوا تہمند اور ایک کرتا نکلا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایاز کو بلایا گیا اور پوچھا، تمہاری گٹھڑی سے 3 چیزیں نکلی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جب میں گھر سے آیا تو اس وقت میرے پاس یہ ٹوٹی ہوئی جوتی اور پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اب جو میں اس منصب اعلیٰ پر پہنچ کر شاہانہ لباس میں پھر رہا ہوں، یہ سب آپ کی سخی پن تھا کہ آپ نے میرے اوپر اتنی نوازشات کر رکھی ہیں۔ میں ہر روز رات کو اس کمرے میں جا کر پھٹے پرانے لباس کو سامنے رکھ کر اپنے نفس کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھ ایاز، تو جب آیا تھا تو تمہارا حال یہ تھا، اب جو تم خوشحال نظر آتے ہو تو تم اپنی اوقات مت بھولنا اور سلطان محمود کا احسان مت بھولنا، خبردار اپنے محسن کو مت بھولنا اور اس کا وفادار رہنا۔ یہ بات سن کر سلطان محمود کی نظروں میں ایاز کی قدر اور بھی بڑھ گئی اور حاسدوں کا منہ بھی بند ہو گیا۔ یہ تو صرف ایک دنیاوی بادشاہ اور اس کے وزیر کا واقعہ ہے، ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا حقیقی رب ہے۔ ہمیں اپنی اوقات کو مت بھولنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے ہمارے حالات برے ہوں یا بھلے، صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سب کو نوازنے والا ہے، اس کا احسان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔